قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہمیں 14ویں پارے کا 15واں رکوع پڑھنا ہے، سورۃ النحل سورہ نمبر 16، اور یہ سورہ نحل کا 9واں رکوع ہے۔ بہت ہی آسان ہے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ آج کا سبق بہت ہی شارٹ ہے، انشاءاللہ کوئی نئی چیز آئے گی تو ضرور بتاتے ہوئے چلیں گے۔ آپ کو دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے اور آپ کو بھی یاد کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ اب ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، عین کو حلق سے اچھے سے ادا کرنا ہے، پڑھتے وقت الف اور عین میں فرق ہونا چاہیے۔ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا، یہاں پر گنہ کرنا ہے، ایک تو میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی، لہٰذا میم ساکن کا ادغام ہوگا۔ اس کو ادغام شفوی بھی کہتے ہیں، جو ہم نے پہلے والے پارٹ میں سکھا دیا تھا، اور میم کے اوپر تشدید بھی ہے، لہٰذا میم کا گنہ کریں گے۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا، دھیان سے پڑھنا ہے، لبنن کھو یہاں پر اظہار کرنا ہے، خالصا یہاں پر اخفا کرنا ہے، وَدَمِ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ آپ کو اگر اظہار، ادغام، اخفا، اقلاب یہ سب گرامر معلوم نہیں ہے تو لنک ڈسکرپشن میں دے دیں گے، ایکسٹرا پارٹ کو ضرور دیکھ لیں۔ ہم نے ایک ہی پارٹ میں ساری چیزوں کو اچھے سے سمجھایا ہے۔ من بینی یہاں پر اقلاب ہوگا، فرسیوں یہاں پر ادغام باگنہ ہوگا، ودم اللب یہاں پر ادغام بلا گنہ ہوگا، لبنن کھو اظہار ہوگا، خالصا اخفا ہوگا۔ بہت ہی آسان ہے، اس کو مشکل نہ سمجھے، آپ صرف ایکسٹرا پارٹ کو دیکھ لیں گے، ساری چیزیں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین ومن ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون۔ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من، یہاں پر اقلاب ہوگا، اقلاب کا معنی ہوتا ہے بدلنا، جہاں پر بھی جزم والی نون یعنی نون ساکین اور تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش جہاں پر بھی آوے اور اس کے بعد والا حرف با ہو تو جزم والے نون کو اور تنوین کو میم سے بدل کر پڑھنا ہے۔ یہاں پر جزم والی نون ہے تو نون کو میم سے بدل دینا ہے۔ من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم، دھیان سے پڑھنا ہے، اس رو کو پور پڑھنا ہے، من يرد، پھر اس کے بعد إلى
اس رو کو بھی پور پڑھنا ہے. من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم. اگر رو کو اچھے سے پور نہیں پڑھا تو ترجمے میں کوئی بھی فرق نہیں آئے گا، لیکن یہاں پر فرق جو آئے گا وہ قرآن پاک کو حسن کے ساتھ اور خوبی کے ساتھ اچھے سے پڑھنے میں فرق آئے گا. لیکن پھر بھی جن حروف کو پور پڑھا جاتا ہے ان کو پور پڑھنے سے قرآن پاک پڑھنے میں حسن معلوم ہوتا ہے. من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ 14 پارے کے 15 رکوع یہاں تک مکمل ہو چکے. آج کے رکوع میں ہم نے 5 آیتیں پڑھی. سورۃ النحل کے یہاں تک 9 رکوع ہوئے. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. لائک کر کے ضرور بتا دے اور اپنے دوستوں کو ثواب جاریہ سمجھتے ہوئے ضرور شیئر کرے. جتنے لوگ بھی آگے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.